بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم اے اسٹڈی ایکسپرٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں بلوم ٹیکسونومی کی اسٹڈی کریں گے۔ بلوم ٹیکسونومی تعلیم کی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کنسیپٹ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے اور یہ ہماری کس کام آتا ہے۔ بلوم ٹیکسونومی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے SLOs لکھتے ہیں یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم لکھتے ہیں یا ایجوکیشنل آبجیکٹیو لکھتے ہیں تو بلوم ٹیکسونومی ان آبجیکٹیو کو لکھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے اساتذہ کو لرننگ کا پروسیس سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تیسرا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم بلوم ٹیکسونومی کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ آئٹم تیار کرتے ہیں جن کی مدد سے بچوں کو لرننگ کو اسیس کر سکتے ہیں، یعنی یہ جان سکتے ہیں کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور کیسے سیکھ رہے ہیں۔ بلوم ٹیکسونومی بنیادی طور پر جو سب سے پہلے تیار کی وہ بینجامن بلوم نے تیار کی۔ بینجامن بلوم کے مطابق ایجوکیشن کا پرپس یہ تھا کہ بچوں کی تھاٹ کو، فیلنگ کو اور ان کے ایکشن کو چینج کیا جائے، یعنی دا پرپز آف ایجوکیشن از ٹو چینج دا تھاٹ، فیلنگ اینڈ ایکشن آف دا اسٹوڈنٹ۔ یہی تین بنیادی باتیں ہیں کہ جو بلوم ٹیکسونومی میں چلتی ہیں۔ اگر ہم بلوم ٹیکسونومی کو دیکھتے ہیں تو بلوم کے نزدیک تین دائرے ہیں یا تین ڈومینز ہیں، ایجوکیشن کی یا لرننگ کی، جن میں وہ سمجھتا ہے کہ جس میں لرننگ ہوتی ہے۔ پہلی ڈومین کاگنیٹو ڈومین ہے یعنی ہماری عقل کا دائرہ، دوسری ڈومین افیکٹو ڈومین یعنی ہماری فیلنگ، اور تیسری ڈومین سائیکوموٹر ڈومین یعنی ہماری اسکلز۔ یہ تین چیزیں بلوم کے نزدیک لرننگ کے بنیادی حصے ہیں یا کنسیپٹ ہیں۔ انہی کو ایک اور انداز میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے ان تین چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ کاگنیٹو ڈومین کون سی ڈومینز ہے؟ نالج، اسکلز اور مینٹل کی۔ اسی طرح افیکٹو ڈومین سے مراد ایٹیٹیوڈ اور سیلف، اور سائیکوموٹر سے مراد مینول یا فزیکل اسکلز۔ کاگنیٹو ڈومین کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایسے آبجیکٹیو ہوتے ہیں یا ایسے اسکلز ہوتے ہیں کہ انفارمیشن کو پروسیس کرنے میں اور تھنکنگ کے اندر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ افیکٹو ڈومین میں ایسے آبجیکٹیو ہوتے ہیں جو ہماری فیلنگ کو، ایموشن یا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے اندر لرننگ کرتے ہیں۔ اور سائیکوموٹر ڈومین میں ایسے آبجیکٹیو ہوتے ہیں جو ہماری موٹر اسکل سے یا ہمارے جسمانی حصوں کی کوآرڈینیشنز یا موومنٹ کے اندر کام آتے ہیں۔ دراصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلوم کی تین میجر دائرے ہیں، کاگنیٹو، افیکٹو اور سائیکوموٹر۔ ان تینوں ڈومین کے نام سب سے پہلے آپ یاد رکھیں۔ بلوم نے صرف تین ڈومین نہیں بنائے بلکہ اس نے ہر ڈومین میں کچھ میجریبل ورب دیے ہیں، ایسے ورب، ایسے ایکشن جن کی مدد سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کی لرننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یعنی بلوم نے ایسے آبزرویبل ورب ایکشن بنائے جن کی مدد سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ برین کے اندر کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہ بلوم ٹیکسونومی کا بنیادی کنسیپٹ ہے اور اسی کو ہم نے لے کر آگے چلنا ہے۔ بلوم کی جیسے ہم نے کہا تین ڈومین ہیں اور بلوم نے تین ڈومین میں مختلف ورب دیے ہیں۔ کاگنیٹو ڈومین میں تھنکنگ یا نالج سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے اندر یہ لیول ہیں جو بلوم نے ڈیفائن کیے ہیں، جن میں پہلا لیول نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالائسس، سینتھیسس اور ایویلیویشن کا ہے۔ اسی طرح سے دوسری ڈومین افیکٹو ڈومین ہے، یعنی جو ہماری فیلنگ سے ریلیٹڈ ہے یا ایٹیٹیوڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے لیول بھی بلوم نے بنائے ہیں، ریسیونگ، ریسپونڈنگ، ویلیوئنگ، آرگنائزیشن، انٹرنلائزنگ۔ یہ وہ سارے لیول ہیں جو بلوم نے افیکٹو کے لیے بنائے ہیں۔ اور اسی طرح سے سائیکوموٹر ڈومین یعنی اسکلز،
یا ڈوئنگ سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بھی لیول بنائے گئے ہیں: پرسپشن، سیٹ، گائیڈڈ رسپانس، میکانزم، کمپلیٹ اور رسپونڈ، ایڈاپشن، آرگنائزیشن۔ یہ وہ سارے ٹیسٹ ہیں جو بلوم کی ٹیکسونومی میں ملتے ہیں۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ بلوم ٹیکسونومی میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کاگنیٹو ڈومین، یعنی ہماری دماغ انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتا ہے، کیسے سمجھتا ہے۔ بلوم ٹیکسونومی میں ان لیول پر بات کی گئی ہے۔ ہم یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ بلوم ٹیکسونومی کے 2 ورژن ہیں۔ اگر آپ اولڈ ورژن کو دیکھیں گے تو اس میں جو کاگنیٹو ڈومین ہے، نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالائسس، سینتھیسس اور ایویلیوشن پر مشتمل ہے، لیکن جو ریوائز ورژن ہے اس میں تھوڑے سے نام چینج کیے گئے ہیں، جیسے کہ نالج کو ریممبرنگ، کمپریہنشن کو انڈرسٹینڈنگ، ایپلیکیشن کو اپلائنگ، انالائسس کو انالائزنگ، سینتھیسس کو ایویلیویٹنگ، ایویلیویشن کو کریٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے، اس سے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ جیسا ہم کہہ رہے تھے کہ کاگنیٹو ڈومین میں بلوم کا بہت سارا کام ہے، اور کاگنیٹو ڈومین وہ بنیادی ڈومین ہے جو ایجوکیشن پر اپلائی کی جاتی ہے، یعنی ہمارا دماغ کس طرح سے پروسیس کرتا ہے چیزوں کو: نالج، کمپریہنشن، ایپلیکیشن، انالائسس، سینتھیسس، ایویلیویشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کس طرح سے تفصیل میں لیا جاتا ہے۔ پہلا لیول ریممبرنگ کا ہے۔ بلوم ٹیکسونومی ہمیں آبجیکٹو کریٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سب سے پہلا لیول ہے کاگنیٹو ڈومین کا۔ اس میں لرنر کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ ان انفارمیشن کو ریکال کر سکے، ری اسٹیٹ کر سکے یا ریممبر کر سکے، اور اس کے جو ایکشن ورب، یعنی جب آپ بچوں کے لیے ایسولو لکھتے ہیں تو آپ یہ ایکشن ورب یوز کرتے ہیں: ریکگنائزنگ، لسٹنگ، ڈسکرائبنگ، آئیڈینٹیفائنگ، ریٹرننگ، نیمنگ۔ یہ سارے ایکشن ورب آپ استعمال کرتے ہیں، اور آپ اپنا آبجیکٹو بچوں کو پڑھانے کے لیے یا اپنے لیسن پلان کے لیے لکھتے ہیں۔ اگر آپ ریممبرنگ کے لیے ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میک اے اسٹوری، میک اے ٹائم لائن، میک اے کنسپٹ، رائٹ اے لسٹ آف کی ورڈز۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل بنیادی لیول کی ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے ریممبرنگ سب سے ایزی اور سب سے پہلا اسٹیپ ہے جو بلوم ٹیکسونومی کی کاگنیٹو ڈومین کے پہلے لیول پر آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں لرنر یہ گریسپ کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن جو اسے دی جا رہی ہے اس کی میننگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے یہ ایکشن ورب اپنے لیسن پلان میں یا اپنے ایسولوز میں مینشن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اسے کہتے ہیں: آفٹر دس لیسن دا چائلڈ شوڈ بی ایبل ٹو انٹرپریٹنگ، ایگزمپلیفائنگ، سمرائزنگ، انفیرنگ۔ اسی طرح سے ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ سارے ایکشن ورب ہیں جن کی مدد سے بچوں کے ہم کنسپٹ کلیئر کر سکتے ہیں اور بچوں کو انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیول کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، رائٹ ان یور اون پکچر، ڈرا پکچر، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی مدد سے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اگلا درجہ ہے اپلائنگ کا، کہ بچہ کس حد تک انفارمیشن کو یوز کر سکتا ہے، کہ جو انفارمیشن اسے دی جا رہی ہے اس کے لیے یہ کی ورڈ ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں: امپلیمنٹنگ، کیرنگ آؤٹ، یوزنگ، ایگزیکیوٹنگ۔ تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں یا سارے وربز ہیں جب ہم اپنے ایسولو میں لکھتے ہیں تو بچہ اس لیول پر پہنچتا ہے۔ اگر ہم اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو بچے سے ہم ماڈل کنسٹرکٹ کرواتے ہیں، یا پریکٹس پلے کرواتے ہیں، یا ڈائری پر لکھواتے ہیں۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو بچوں سے کرواتے ہیں۔ مطلب جب ہم بچوں سے پریکٹیکل کام کرواتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ اپلیکیشن لیول پر ہے۔
اس کے بعد اگلا درجہ ہے انالائسس کا، اور یہ ایک مشکل اسٹیپ ہے، یعنی بلوم ٹیکسونومی کے کاگنیٹو ڈومین میں یہ چوتھا لیول ہے۔ انالائسس سے مراد ہے جب بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو بریک کر سکتا ہے، اس کے حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ہم کی ورڈ استعمال کرتے ہیں یا وربز استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ کمپیئرنگ، آرگنائزنگ، ڈیکنسٹرکٹنگ، ایٹریبیوٹنگ، آؤٹ لائننگ، فائنڈنگ، اسٹرکچرنگ، انٹیگریٹنگ۔ یہ وہ سارے ایکشن ورب ہیں جو ہم یوز کرتے ہوئے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح انالائزنگ کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر انالائزنگ کی اسکل پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو انالائسس سکھانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ بچوں سے ڈائیگرام بنا سکتے ہیں، بچوں سے سروے کروا سکتے ہیں، فالو چارٹ کروا سکتے ہیں، یعنی یہ وہ سارے کام ہیں جو بچوں سے کروا سکتے ہیں۔ اس سے دراصل بچوں کو کسی بھی انفارمیشن کا انالائز سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بلوم ٹیکسونومی کے کاگنیٹو ڈومین کے اس چوتھے لیول پر ہیں۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے ایویلویٹنگ کا، یعنی پانچواں لیول کیا ہمیں سکھاتا ہے کہ بچہ دو چیزوں کو کمپیئر کر سکے اور ان ڈیپتھ ریفلیکشن دے اس انفارمیشن پر جو اس سے کسی سبق میں دی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کی ورڈ یوز کرتے ہیں: چیکنگ، ہائپوتھیسزنگ، کریٹیکنگ، ایکسپیریمنٹنگ، ججنگ، ٹیسٹنگ، ڈیڈکٹنگ، مانیٹرنگ۔ یہ سب ایکشن ورب استعمال کرتے ہیں اور بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے بچہ مختلف چیزوں کو کمپیئر کر سکتا ہے یا کنٹرسٹ کر سکتا ہے، ایویلویٹ کر سکتا ہے یا ان کے اوپر ریفلیکٹ کر سکتا ہے۔ ایویلویشن کی جو ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں یہ نسبتاً بڑی کلاس میں ہم یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رائٹ اے لیٹر ٹو ایڈیٹر، پریپیئر اینڈ کنڈکٹ اے ڈیبیٹ، پریپیئر اے لسٹ آف کرائٹیریا ٹو جج۔ اسی طرح یہ وہ سارے کام ہیں جو ایویلویشن کے لیول پر آتے ہیں۔ ہم اپنے آبجیکٹیو میں یہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دراصل بچوں کو ایویلویٹ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ کاگنیٹو ڈومین میں جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے کریٹنگ کرنا، یعنی کسی نئی چیز کو تخلیق کرنا۔ آج کل کے دور کی اہم صلاحیت ہے، اور اگر ہم بلوم ٹیکسونومی کے مطابق اپنے لیسن پلان میں ان وربز کو یوز کرتے ہیں، مثلاً ڈیزائننگ، کنسٹرکٹنگ، پلاننگ، پروڈیوسنگ، انوینٹنگ، ڈیوائزنگ، میکنگ، اگر ہم بچوں کو اپنے SLO میں لکھ کر کام کرواتے ہیں تو بچہ کریٹیو بن سکے گا۔ اور امید ہے آج کا ٹاپک آپ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ سب سے گزارش ہے جانے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔